السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت حساس، اہم اور امت مسلمہ کے اندر کافی عرصے سے جاری موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ حال ہی میں ہندوستان کے معروف دینی ادارے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل کی جانب سے 2 نئے فتوے سامنے آئے ہیں، جن میں مولوی سعد نظام الدین کے فکر کے متعلق سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ان فتووں میں کیا کہا گیا ہے کہ مولوی سعد نے قرآن و حدیث کی تشریح میں جمہور کے موقف کے خلاف باتیں بیان کی ہے۔ مزید یہ کہ جو لوگ ان کے قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ گمراہی پھیلانے کے گناہ میں شریک ہے۔ ناظرین، یہ معاملہ صرف ایک شخصیت کا نہیں بلکہ پوری دعوت فضا، تبلیغی ماحول، امت کے اتحاد سے جڑا ہوا مسئلہ بن چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جذبات سے ہٹ کر علمی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جامعہ ڈھابیل نے کیا کہا، علماء کے اعتراضات کیا ہے، مولوی سعد کے حامی کا موقف کیا رکھتے ہیں اور عام مسلمانوں کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل بر صغیر کا ایک قدیم معتبر دینی ادارہ مانا جاتا ہے۔ یہ ادارہ دارالعلوم دیوبند کے اکابر سے علمی تعلق رکھتا ہے۔ کئی معروف علماء یہاں سے وابستہ رہے ہیں، اس لیے جب اس ادارے کی جانب سے کوئی فتویٰ سامنے آتا ہے تو دینی حلقوں میں اس کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ اب حالیہ فتوے میں جس انداز سے نظام الدین فکر پر تنقید کی گئی، اس نے سوشل میڈیا سے لے کر دینی حلقوں تک ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ناظرین، فتوے کے مطابق اعتراضات کی بنیاد یہ ہے کہ مولوی سعد صاحب نے بعض بیانات میں قرآن و حدیث کی ایسی تشریحات کی جنہیں جمہور علماء کے موقف کے خلاف قرار دیا گیا۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ بعض بیانات میں الفاظ مناسب نہیں تھے، کچھ تشریحات اکابر کے مسلک سے مختلف تھی اور ان بیانات سے عوام میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی۔ اسی بنیاد پر مختلف دینی اداروں علماء نے وقتاً فوقتاً تنبیہات جاری کی ہے۔ اب جامعہ ڈھابیل نے بھی ان اعتراضات کو مزید واضح انداز میں دہرایا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف نظام الدین سے وابستہ حضرات اور مولوی سعد کے حامیوں کا موقف مختلف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مولوی سعد صاحب کی باتوں کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، ان کے بعض بیانات کو غلط سمجھا گیا، اختلافات کو ضرورت سے زیادہ بڑھا دیا گیا۔ کئی افراد یہ بھی کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت اصل میں دعوت اور اصلاح کا کام ہے، اسے اختلافات اور گروہ بندی سے بچانا چاہیے۔ ناظرین، یہ اختلافات آج کا نہیں، چند سال پہلے مرکز نظام الدین کے انتظامی فکری معاملات پر اختلافات شروع ہوئے، پھر رفتہ رفتہ شورا اور نظام الدین عمارت کا مسئلہ، بیانات پر اعتراضات، جماعتوں کی تقسیم، یہ سب معاملات شدت اختیار کرتے گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں تبلیغ جماعت کے اندر 2 الگ الگ رجحانات بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جب بھی علماء کے درمیان اختلاف بڑھتا ہے تو سب سے زیادہ متاثر عام مسلمان ہوتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ایک دوسرے پر الزامات، سخت زبان، نفرت انگیز کلپ اور عوام کے سامنے علماء کی تنقید، یہ سب چیزیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ حالانکہ دین ہمیں ادب، احتیاط، زبان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین، یہ سب سے اہم سوال ہے کہ عام مسلمان کو چاہیے کہ فتنوں سے بچے، سوشل میڈیا کے ہر بات پر یقین نہ کرے، علماء کے اختلافات کو لڑائی کا ذریعہ نہ بنائے اور اپنے دین، نماز، اصلاح اور اخلاق پر توجہ دے۔ اگر کسی عالم سے اختلاف ہو بھی تب بھی زبان میں ادب باقی رہنا چاہیے، کیونکہ علماء کی بے ادبی انسان کے لیے، دین کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امت پہلے ہی شمار مسائل کا شکار ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم صرف اختلافات ہی کو پھیلاتے رہے